السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. قائدین اعداد، بزرگان من، برادران ملت، میں سب سے پہلے پاکستان مرکزی مسلم لیگ بورے والا، ان کے تمام قائدین، ذمہ داران، انہیں دل کی گہرائیوں سے اس کامیاب ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد اور اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کے اس عظیم عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً ختم نبوت کے عنوان سے آپ مجھ سے پہلے علماء کرام اور قائدین اعلام سے بہت علمی اسلوب پر مشتمل تقاریر اور خطبات سن چکے، اپنے ایمان کو تازہ کر چکے، اور ابھی مجھ سے پہلے برادر عزیز حضرت مولانا حافظ عمران لیاقت بٹی صاحب یہ واضح فرما رہے تھے کہ ہم ختم نبوت کے عنوان پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرامز کے انعقاد کیوں کر رہے ہیں، چنانچہ وہ واضح کر رہے تھے ختم نبوت ہمارے بنیادی عقیدے کا نام ہے۔ ان سے پہلے استاد العلماء برادر گرامی قدر مولانا نصر جاوید صاحب آپ کے سامنے واضح فرما رہے تھے پاکستان کے استحکام، پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی
پاکستان کی سلامتی اسی نعرے کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ وابستہ ہے کہ جس نظریے کی اساس و بنیاد پر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، پاکستان قائم ہوا۔ اور وہ نظریہ، وہ عقیدہ یہ تھا، وہ سلوگن اور نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، بلند آواز سے جواب دیں، پاکستان کا مطلب کیا، مل کر بولیں، پاکستان کا مطلب کیا، للکار کے بولیں، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاکستان کی اساس و بنیاد ہے۔ یہ بنیاد مضبوط رہے گی، پاکستان انشاءاللہ مستحکم رہے گا۔ اس لیے آج شہر شہر میں، علاقہ علاقے میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس پیغام کو لے کے نکل کھڑی ہے۔ ہم نے اس بنیادی عقیدے کو جو ضروریات دین میں سے ہے کہ کملی والے کے بعد، آمنہ کے لال کے بعد اس کائنات میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان کی امت کے بعد دنیا میں کوئی امت نہیں آئے گی، ان کی کتاب قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نازل نہ ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حجۃ الوداع کے خطبہ میں، ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ کیونکہ قوم تشکیل پاتی ہے بعض اوقات کسی زبان کی بنیاد پر، بعض اوقات قوم کی تشکیل پائی جاتی ہے علاقے کی اساس پر، بعض اوقات خاندانوں کی اساس پر، لیکن تاریخ انسانیت میں جب بھی امت تشکیل پائی تو نبی اور رسول کی بنیاد پر۔ جب آمنہ کے لال کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تو کسی اور نبی کی امت بھی آنے والی نہیں۔ اس لیے آج اس پاکستان کا استحکام، اس پاکستان کی ترقی، اس پاکستان کی بقا، اس پاکستان کی سلامتی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں 25 کروڑ مسلمان آباد ہیں اور الحمدللہ ان سب کا متفق عقیدہ یہ ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی، بریلوی ہیں، جو بھی کلمہ کو ہے، سب کا مشترکہ یہ عقیدہ ہے کہ لا نبی بعدی، آقا کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس پاکستان کی ترقی تمہارے اتحاد میں مضمر ہے، تمہارے اتحاد میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے آج سب سے زیادہ، ابھی بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے، ہر میدان میں ہم نے مقابلہ کیا۔ ہمارا دشمن پہلے ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ایسے میدانوں میں تھا جب تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، تلوار ہمارے پاس تھی۔ پھر ایسے میدانوں میں تھا بندوق ان کے پاس تھی، بندوق ہمارے پاس تھی۔ پھر ایسے میدانوں میں تھا ٹینک ان کے پاس تھا، ٹینک ہمارے پاس تھا۔ پھر ایسے میدانوں میں تھا کہ جب جہاز بمبار طیارے ان کے پاس تھے، ہمارے پاس تھے۔ لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں، پاکستانیوں تم کیسے خوش نصیب ہو، اگر دشمن کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے تو پورے عالم اسلام میں اللہ نے تمہیں چنا ہے۔
پاکستانیوں تمہیں منتخب کیا ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس میدان میں بھی ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ لیکن آج ہماری لڑائی کے ایک اور میدان سج چکا ہے، وہ فکری جنگ، وہ اعصابی جنگ، وہ نظریاتی جنگ۔ مفتی عبداللطیف صاحب اور میں نے ایک یونیورسٹی میں تعلیم پائی، مدینہ یونیورسٹی میں ہم نے یہ مضمون وہاں پہ پڑھا، الغزو الفکری۔ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ میدان سجے گا لڑائی کا، جو فکری جنگ کا میدان ہوگا، اعصابی جنگ کا میدان ہوگا، نظریاتی جنگ کا میدان ہوگا، میڈیا کی جنگ کا میدان ہوگا۔ آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے، یہ فاسٹ میڈیا کا دور ہے۔ آج اس دور میں سوشل میڈیا کے میدان میں یہ فکری جنگ کا میدان سج چکا ہے، جس کو آج ہماری اصطلاح میں جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ آج یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ان نوجوانوں کو، ان شہینوں کو، کدھر گئے یہ شہین، ان کا نام بھی شہین ہے، ان شہینوں کو، ڈاکٹر اسامہ بخاری موجود ہیں، میں ایسے میڈیا سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں کو، یہ سوشل میڈیا کی ہماری ٹیم موجود ہے، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پروفیسر طلحہ سعید، وہ بھی ہمارے اس میدان کے ہیرو جرنیل ہیں۔ ان جرنیلوں سپاہ سالاروں کی قیادت میں پاکستان کے لاکھوں نوجوان الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں، اور وہ اس میدان میں دشمن کو انشاءاللہ الرحمن میں نابود کر دیں گے۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد کی ایک بڑی میٹنگ میں موجود تھا، جب پاکستان کی ایک بہت بڑے رتبے کی حامل شخصیت نے ہمیں خود بتایا کہ ہمارے پاکستان کے سوشل میڈیا پر ہمارے دشمن نے صرف ایک مہینے میں 10 ارب ڈالر، کتنے پیسے یاد کیجئے، کتنے پیسے، 10 ارب ڈالر ہمارے سوشل میڈیا پر خرچ کیے اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا میں ایک فرضی مذہبی جنگ پاکستانیوں کے اندر کھڑی کر دی جائے، یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، یہ آپس میں مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فتوے لگانا شروع کر دیں، یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ لیکن ان نوجوانوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہمارے ان نوجوانوں نے دشمن کا 10 ارب ڈالر اللہ کی توفیق سے پیوند خاک کر دیا۔ آج تک مرکزی مسلم لیگ، دیکھیے مسلم لیگ کا معنی کیا؟ سارے مسلمانوں کی جماعت، سارے مسلمانوں کی تنظیم، ہر مسلک کا مسلمان، ہر علاقے کا مسلمان، ہر زبان بولنے والا مسلمان، وہ ہماری اس تنظیم میں آ کر پاکستان کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا شامل ہو سکتا ہے، کردار ادا کر سکتا ہے۔ یا بھی بھائی عمران بٹی صاحب فرما رہے تھے، سچ فرما رہے تھے، ہمارے نوجوانوں نے ہمارے بزرگوں کی قیادت میں انشاءاللہ، وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ تو آئے طرف سے کون کانپ رہا ہے۔ ابھی ہمارا شیر لاہور میں ہے، اور ابھی انشاءاللہ الرحمن ان کی دعاؤں سے دیکھو کہاں تک مجمع پہنچا ہوا ہے۔ جب وہ خود میدان عمل میں اتریں گے تو انشاءاللہ پھر دنیا دیکھے گی، اسمبلیوں میں بھی ہم ہی جائیں گے انشاءاللہ، سینٹ میں بھی ہم ہی جائیں گے انشاءاللہ، پاکستان کے آئین کی بالا دستی اس کا تحفظ بھی ہم ہی کریں گے انشاءاللہ۔ میں ہاتھ
نہیں آنے دیں گے، یہ شرف بھی اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان نوجوانوں نے دشمن کا سارا جو سازش اور سارا منصوبہ اسے دیوبند خاک کر دیا، اور انشاءاللہ الرحمن انہوں نے چاہا تھا انہیں لڑایا جائے، اور پھر ہمارے بلوچستان میں ہمارے دشمن نے 15 پاکستانی شہید کیے جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ پھر سوشل میڈیا پر یہ شوشہ چھوڑا کہ جس طرح پنجابیوں کو بلوچستان میں کوئٹے میں مارا گیا، اب پنجاب میں جتنے کوٹے کے نام سے بلوچستان کے نام سے ہوٹل ہیں ان پہ حملہ کروایا جائے۔ لیکن ہماری اسی ٹیم نے الحمدللہ اس پوری سازش کو ناکام کیا اور سازش کرنے والوں کو بے نقاب کیا، اور بلوچستان میں الحمدللہ ہماری اسی ٹیم نے، اسی ہماری جماعت نے جو خدمات انجام دی، سندھ میں کرپال میں جو خدمات انجام دی، آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ انشاءاللہ کراچی سے لے کے پشاور تک، کوئٹے سے لے کر گلگت بلتستان تک پورے پاکستانیوں کا ایک ہی نعرہ ہے، اتحاد امت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ 25 کروڑ عوام کو ایک ذہن پر، ایک نظریے پر، ایک سوچ پر، ایک نصب العین پر، ایک نعرے پر، وہ ہے پاکستان کی محبت کا نعرہ، وہ ہے حق عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ، وہ کتاب و سنت کی بالا دستی کا نعرہ، وہ دستور پاکستان کے تحفظ کا نعرہ، وہ فوج پاکستان کی پشتی بانی کا نعرہ۔ الحمدللہ اس نعرے پہ آج یہ 25 کروڑ عوام متحد ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر۔ الحمدللہ بھی آپ نے دیکھا اہل حدیث کا ہاتھ دیوبندی کے ہاتھ میں ہے، بریلوی کے ہاتھ میں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنا کر یہ پیغام دیا ہے، ہم پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کی فوج کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان مضبوط رہے گا، فوج مضبوط رہے گی تو انشاءاللہ فلسطین آزاد ہو کے رہے گا۔ کہہ دیں انشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں ہے جب قبلہ اول آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا، حرمین شریف میں کا تحفظ یقینی ہوگا انشاءاللہ۔ آج بھی پاکستانیوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو پورے عالم عرب میں پھر کے دیکھو، جتنے عربی ملک عرب ملک ہیں، جائیے ہر ملک کی سکیورٹی کو جا کے دیکھو، 80% وہاں پہ تم پاکستانی موجود ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہوا ہے۔ پاکستان مضبوط رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کی فوج مستحکم رہے گی انشاءاللہ، تو پورا عالم اسلام مستحکم رہے گا۔ اور ہماری یہ جماعت اسی لیے سرگرم عمل ہے، متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ آج ہمارے ذری ناظم اعلیٰ مولک الربانی صاحب، ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب، ہمارے نوجوان تنظیم کے رہنما ابرار صاحب، سب یہاں پر اسی جذبے کے ساتھ آئے ہیں پیغام دینے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہماری حلیف جماعت ہے، یہ ہماری محبت ترین ایک جماعت و قیادت ہے۔ دامے گرمے قدمے سخنے ان کا ہاتھ مضبوط کرنا، ان کے شانے سے شانہ ملا کے کھڑے ہونا، یہ ہمارا ایمانی، دینی، شرعی، قومی، ملکی اور ملی فریضہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے کبھی غفلت نہیں برتیں گے۔ کیا میری بات سے متفق ہیں؟ چنانچہ بلند آواز سے جواب دیں، پاکستان، پاکستان، اتحاد امت، اتحاد امت، اسلام، نظام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔